بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے جنہوں نے 21 نمبر 17۔ انہوں نے شازل سے بہت روکھے پھیکے سے انداز میں سلام لیا تھا، جس کو شازل نے نوٹ کیا تھا۔ پھر اس نے بھی زیادہ دیر وہاں بیٹھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جیسے ہی سیرت آئی وہ کھڑا ہو گیا۔ چلیں سیرت، اس نے سیرت کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ جی، اس نے بس اتنا کہا۔ زبیدہ بھی اس کے لیے چائے اور دیگر لوازمات لے کر آئی تھیں، لیکن شازل نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بیٹا، آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں اور جا رہے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا، زبیدہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ بہت عجیب سی کشمکش میں تھی۔ ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے شازل کو وہ سب چیزیں پسند نہیں آئی تھیں۔ ارے آنٹی، آپ پریشان نہ ہو، میں کون سا آج آخری بار آیا ہوں اور اس گھر میں اب تو آنا جانا لگا ہی رہنا ہے۔ وہ زبیدہ بی کی پریشانی سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ چل کر ان کے پاس آیا اور ان کو پیار سے کہا۔ سیرت اور سمرہ دیکھ رہی تھیں وہ کیسے پیار سے بات کر رہا تھا، اور اس نے ماسٹر جی کی بے روحی کو بھی کتنے پیار سے برداشت کیا تھا اور ان سے پیار سے ملا تھا۔ زبیدہ، آپ کمرے میں آئیں، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ماسٹر جی نے دونوں کو ایسے پیار سے بات کرتے دیکھ کر رفقی سے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ماسٹر جی ان کو اور زیادہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ سیرت اور شازل نے ماسٹر جی کو جاتے دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شازل نے سیرت کی آنکھوں میں نمی اور بے بسی صاف محسوس کی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، زبیدہ نے پیار سے کہا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس لیے وہ سیرت سے بھی گلے ملی اور اس کو خدا حافظ کہہ کر ماسٹر جی کے پیچھے چلی گئی۔ شازل نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سیرت بھی سمرہ سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماسٹر جی ان دونوں سے نہیں ملے تھے، یہ بات سیرت کو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ واپس افندی ولا آتے ہوئے ان کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ سیرت چپ چاپ سے گاڑی میں باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ وہ شازل کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ گھر آ چکا تھا۔ شازل نے ہارن دیا، گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ شازل سے گاڑی لے کر اندر آ گیا اور پورچ میں جا کر گاڑی کو بریک لگائے۔ سیرت ابھی بھی ویسے ہی چپ اور سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ شازل نے گاڑی سے اتر کر اس کی سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ آؤ! سیرت اس کی بات سن کر یکدم چونکی اور جلدی سے نیچے اتر آئی اور اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شازل نے راجو کو آواز دی اور اس کو بیگ اندر لے کر آنے کو کہا اور سیرت کے پیچھے ہی قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ سیرت نے لاؤنج میں قدم رکھا تو دور سے ہی اس کو سمینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی نظر آ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے خوشگوار لہجے میں ان کو سلام کیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ وہ سلام کر کے ان کے آگے جھکی تاکہ وہ ان سے سر پر پیار لے سکے۔ وعلیکم السلام۔ ارے میری بیٹی آ گئی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ وہ بھی ان کے گلے لگ گئی۔ سیرت کو شازل سے نفرت اور بدگمانی ہی سہی، لیکن سمینہ بیگم اس کو بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ وہ ان کی دل سے عزت کرتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی سوبر اور دل کی اچھی تھی۔ وہ حیران تھی کہ شازل جیسے انسان کی ماں اتنی اچھی، لونگ اور کیئرنگ ہو سکتی ہے۔ ماما، بیٹی کے ساتھ آپ کا اور انوسینٹ سا بیٹا بھی آیا ہوا ہے، اس کو تو آپ بھول ہی گئی۔ شازل بھی اس کے پیچھے آیا تھا اور شرارت سے بولا۔ سیرت نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور مسکرانے سے اس کا ڈمپل اور بھی گہرا ہو گیا تھا جو سیرت سے نہیں چھپ سکا۔ اس نے آج پہلی بار اس کی ہنسی پر غور کیا تھا۔ اس کی ہنسی واقعی پیاری تھی اور ڈمپل کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میری جان، میں کیسے بھول سکتی ہوں، آپ دونوں تو میری کل کائنات ہو۔ اور میرا ہے ہی کون آپ دونوں کے علاوہ؟ وہ اب دیدہ ہو گئی۔ ماما، میرا بھی آپ لوگ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی سیریس ہو گیا تھا۔ اس نے سیرت کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اب تم لوگ اپنے روم میں جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، میں آپ لوگ کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ان سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، سیرت نے فرمانبرداری سے کہا اور ان سے الگ ہو گئے۔ شازل ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کوثر نے اس کا بیگ راجو سے لے کر پہلے ہی روم میں رکھ دیا تھا۔ ماسٹر جی کمرے میں اکیلے ہی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ زبیدہ بی کے کمرے میں آنے کا بھی ان کو پتہ نہیں چلا تھا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے اور ایسے ہی چپ تھے۔ آپ سیرت سے بھی نہیں ملی اور نہ ہی شازل سے، کیا سوچتا ہوگا وہ؟ انہوں نے جواب نہ پا کر دوسرا سوال کیا اور ان کے کندھے کو آہستہ سے ہلایا۔ میں سیرت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ خوش ہے یا بس دکھاوا کر رہی ہے؟ وہ امیر زادہ ہے، کچھ غلط نہ کرے ہماری معصوم سی سیرت کے ساتھ۔ وہ سیرت کے بارے میں بول رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بہت فکر مندی اور پیار تھا اور زبیدہ بھی حیرانگی سے سن رہی تھی۔ وہ اس بات پر حیران تھیں کہ ماسٹر جی سیرت سے ناراض تھے، پھر بھی وہ اس کے لیے اتنے پریشان تھے، اس کو ہی سوچ رہے تھے۔
وہ اب بھی اس سے محبت کرتے تھے، ناراضگی تو بس بہانہ تھی۔ نہیں ماسٹر جی، میں نے شاذل کی آنکھوں میں سیرت کے لیے بہت پیار اور عزت دیکھی ہے۔ وہ ان امیر زادوں جیسا نہیں ہے، بہت پیار کرتا ہے وہ ہماری سیرت سے۔ انہوں نے شاذل کی سائڈ لی، وہ اس کو دیکھ چکی تھی اور مل بھی چکی تھی، اور اتنی عمر تو وہ گزار چکی تھی کہ اسے پہچان سکتی، اچھے برے کی۔ ماسٹر جی بھی بہت سمجھدار تھے، پہچان ان کو بھی تھی، لیکن وہ غصے میں تھے، وہ شاذل کو برا ہی سمجھ رہے تھے۔ آپ نہیں جانتی زبیدہ، یہ امیر ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ نے تو باہر کی دنیا نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے، میں جانتا ہوں سب کو۔ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ اصل میں ہوتے نہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، وہ کسی صورت بھی شاذل کو اپنا داماد نہیں مان سکتے تھے، آپ معاف کیوں نہیں کرتے تھے سیرت کو؟ انہوں نے التجائیہ انداز میں ماسٹر جی سے کہا۔ سو جاؤ زبیدہ، مجھے بھی نیند آئی ہے اور آپ بھی تھک گئی ہوں گی، انہوں نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے، گویا وہ اس موضوع پر اب بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زبیدہ بھی چپ کر کے لیٹ گئی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، اس نے کھانا بھی بڑی بے دلی سے کھایا تھا اور اپنے روم میں آ گئی۔ شاذل نہیں تھا روم میں، وہ کسی کام میں بزی تھا، 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ وہ شادی کی مصروفیت کی وجہ سے آفس بھی نہیں جا سکا تھا، اس وجہ سے اب مصروف ہو گیا۔ وہ جب چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، ماسٹر جی کا رویہ یاد کر کے رونے لگ گئی تھی۔ تب ہی شاذل روم میں آیا، اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شاذل نے اس کو روتے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا سیرت، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں رو نہیں رہی، مجھے کیا ضرورت رونے کی، اس نے تینک کر کہا۔ تمہارے منہ سے جھوٹ اچھا نہیں لگتا سیرت، اس نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا، اور چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاں، میرے منہ سے جھوٹ اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ پر دھوکہ جھوٹ اچھا لگتا ہے، آپ کر سکتے ہیں سب کچھ۔ وہ غصے میں بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ اس کی عادت تھی، وہ غصے میں کبھی چپ نہیں رہتی تھی، جو اس کے منہ میں آتا تھا بولتی تھی۔ شاذل کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا اس کی باتیں سن کر۔ کیا جھوٹ بولا ہے میں نے، بتاؤ؟ وہ اس کے قریب آ کر گھرایا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اپنے کرتوت، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کتنے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز ہیں آپ۔ وہ زہر میں بجھے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ شاذل اس کے منہ سے یہ سب سن کر بہت دکھی ہوا تھا۔ وہ تو سیرت کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ زبردستی شادی کر کے وہ سیرت کا پیار پالے گا۔ شٹ اپ سیرت، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو، وہ بھی میرے بارے میں؟ آج تک کسی کو مجھ سے ایسے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، اس نے غصے سے کہا، اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے دونوں بازو کو گرفت میں لے لیا۔ چھوڑے میرا بازو۔ سیرت نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں چھوڑوں گا، ویسے بھی میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ اس نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ بے بسی سے سیرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاذل پلیز چھوڑیں میرا بازو، بہت درد ہو رہا ہے، روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ شاذل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، وہ سب بھول گیا تھا، اسے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، لیکن وہ اس کی آنکھوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو شاذل کی کمزوری تھے، وہ اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سیرت پلیز تم رو مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تمہیں روتے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے مجھے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، چپ کھڑی اس کی پل پل بدلتی فطرت کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ غصے سے گرج رہا تھا اور اب وہ بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ سیرت، میں مانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں بہت مجبور تھا اپنے دل کے ہاتھوں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے میں خود سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، تم مان کیوں نہیں جاتی اس رشتے کو اور میرے پیار کو؟ وہ گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا، اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی۔ وہ اس کے بہت پاس کھڑا تھا، اس کی سانسیں سیرت کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، وہ بت بنی اس کو ہی سن رہی تھی۔ ایک عجیب سا طلسم چھایا ہوا تھا اس وقت کمرے میں، اندر مکمل خاموشی چھا گئی تھی، بس وال کلاک کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ہی شاذل کا سیل بجا، جس کی آواز سے سارا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ سیرت بھی جلدی سے شاذل کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر دور ہٹ گئی۔ شاذل نے کالپی کی اور باہر نکل گیا، جبکہ سیرت دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اس کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھیں۔ ان کی شادی کو 2 ویک ہو گئے تھے، لیکن شادی کے بعد دعوتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ابھی تک جاری تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انکار کر دیتی تھی۔ شاذل نے آفس جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ سمینہ بیگم نے ان کو بہت کہا تھا کہ وہ گھومنے پھرنے چلے جائیں، لیکن سیرت نہیں مانی تھی۔
اس نے بہانہ بنا کے انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے سیرت نے شاذل سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے گھر میں مصروف ہو گئی تھی۔ ماسٹر جی کی ناراضگی اب بھی ویسی ہی تھی۔ سمرا اس کو کال کرتی تھی تو وہ اس سے اپنے گھر کی اور گھر والوں کی خبر لے لیتی تھی۔ اب اس کا بھی سارا دن سمینہ بیگم کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ اس نے سارا گھر دیکھ لیا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ اس کو لائبریری اور لان بہت زیادہ پسند آئے تھے۔ وہ جب بھی فری ہوتی لائبریری میں ضرور جاتی تھی۔ سمینہ بیگم کی اور اس کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ ان کے لیے کھانا بھی خود ہی بناتی تھی، حالانکہ ملازموں کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس کو اچھا لگتا تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا، اور اس طرح سے وہ مصروف بھی ہو گئی تھی۔ اس کو سوچوں سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ سمینہ بیگم کے ساتھ باتیں کرنا اور بیٹھنا اچھا لگتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ یادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتی اور انسان کو اندر ہی اندر تڑپاتی رہتی ہیں۔ اس کو بھی ماں باپ کی یاد تڑپاتی تھی۔ وہ آفس میں کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا جب ارحم کی کال آئی۔ اس نے اٹینڈ کی اور سیل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم سر، آپ سے ملنے سالم سعید صاحب آئے ہیں، کیا میں ان کو اندر بھیج دوں؟ اس نے سلام کر کے شاذل کو سالم کے آنے کی اطلاع دی۔ کیوں، وہ کیوں آیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے دماغ سے نکل گیا تھا کہ سالم کو اس نے خود بلوایا تھا۔ سر، ان کو آپ نے خود بلوایا تھا اس لیے وہ آئے ہیں، اس نے کہا۔ نہ بھیجنا اس کو، مجھے یاد نہیں میں نے اس کو بلوایا تھا۔ اس کا دماغ یکدم سے بدل گیا تھا۔ اوکے سر، ارحم نے کال بند کر دی۔ احد بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے دن آفس نہیں آیا تھا، اس لیے کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے سب کچھ احد نے سنبھالا تھا، اس لیے ضروری فائلز بھی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ اپنے روم کی صفائی کروا رہی تھی جب اس کے سیل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے میسج دیکھا، وہ شاذل کا تھا۔ سیرت، تم تیار ہو جانا، آج شام کو احد کے گھر جانا ہے، اس نے انوائٹ کیا ہے۔ اسے میسج پڑھ کر منہ بنایا اور سیل پھینک دیا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ احد میں تو شاذل کی جان تھی، وہ اس کو کیسے منع کر سکتا تھا؟ وہ نیچے آ گئی۔ اس نے سمینہ بیگم کو بتایا تو انہوں نے اس کو تیار ہونے کے لیے روم میں بھیج دیا۔ وہ بہت بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا۔ وہ رنگ اس کی گوری رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ جو بھی پہنتی تھی اس پر جچ جاتا تھا۔ اس نے کانوں میں ہم رنگ جھمکے پہنے، آنکھوں میں کاجل ڈالا اور ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں پہنی، اور ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلاس بھی لگا لیا۔ اس کے بال گیلے تھے، اس لیے اس نے ان کو باندھا نہیں تھا، برش کر کے ان کو ویسے ہی سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ آئینے کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی جب شاذل نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر کھولا اور اندر آیا، لیکن آئینے کے سامنے کھڑی سیرت کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ سیرت کو کھلے بالوں میں دیکھا تھا۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، اور وہ ایسے ہی چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے دھیان میں کھڑی تھی۔ اس کو شاذل کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے سیرت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ چونک گئی۔ اس کا دوپٹہ بھی بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ جلدی سے ایک طرف سے نکلنے لگی تو شاذل نے اس کو ایسے کرنے سے روک دیا۔ سیرت کو اس سے خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاذل نے آہستہ سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر اپنے پیار کی مہر ثبت کر دی۔ سیرت نے یکدم آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی اس کے ہونٹوں کے لمس سے جل رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاذل نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا۔ چپ سیرت، کچھ مت بولنا۔ میں نے تمہارے ماتھے پر اس لیے بوسہ لیا ہے کہ یہ بہت پیار، عزت اور احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ عزت تھی جو میں تمہاری کرتا ہوں۔ یہ میرا پیار تھا، میرا عشق تھا، میرے جذبات تھے جن کا اظہار میں نے ایسے کیا۔ میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں تمہارا پیار پانے کے، لیکن میں تمہیں تمہاری مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا، اور سیرت ششت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے جسم کی یا لڑکیوں کی ہوس نہیں ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی ہوس زدہ محبت پر اور ان لوگوں پر جو جسم چھونے کو محبت سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں اور وارڈروب میں گھس گیا۔ وہ ادھر ہی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کو وہی لمس یاد آیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور روم سے باہر آ گئی۔ وہ شاذل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ رات سے ہی شاذل کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ رات کو جب تک احد کے گھر رہی شاذل کی نظروں کے حصار میں رہی تھی۔ اس کو بہت الجھن ہونے لگ گئی تھی۔ وہ لوگ رات کو بہت لیٹ آئے تھے لیکن پھر بھی وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور روم سے باہر آ گئی۔ وہ اتنے دنوں میں یہ بات تو جان گئی تھی کہ شاذل نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر اسے پتا تھا کہ ماما بھی نماز پڑھ رہی ہوں گی اور کوثر ان کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ لاؤنج سے باہر آ گئی۔ باہر ٹھنڈ کافی تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ بھی باریک سا لیا ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کو باہر آ کر اچھا لگا تھا۔ اس نے جوتا اتار کر ننگے پاؤں ہی لان میں سبز گھاس پر چلنے لگی۔ گھاس پر بہت شبنم تھی جو اس کے پاؤں کو تازگی بخش رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر تازہ ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس نے کیاریوں میں دیکھا بہت خوبصورت گلاب لگے ہوئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ اس کو اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں رکھے وہ گملے یاد آ گئے جو ماسٹر جی اس کے لیے لے کر آئے تھے اور جس میں اس نے پھول لگائے تھے۔ اس کو آج بہت یاد آ رہی تھی زبیدہ بھی اور ماسٹر جی کی۔ باپ کا بازو بیٹی کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے لیکن وہ اس سہارے سے محروم ہو گئی تھی اور یہ سب اس نے اپنے ساتھ خود کیا تھا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اس کا دل باہر کے مناظر سے یکدم سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھوں کو رگڑا صاف کیا اور جوتا پہن کر اندر بھاگ گئی۔ شاذل جو ونڈو سے دیکھ رہا تھا وہ اس کو یوں تیزی سے بھاگتے دیکھا پریشان ہو گیا۔ وہ جب اٹھا تھا تو سیرت روم میں نہیں تھی۔ اس کو لگا کہ سیرت نیچے ماما کے پاس ہوگی لیکن جب اس نے ونڈو سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو وہ نیچے لان میں کھڑی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے لگ گیا تھا۔ وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا تب بھی وہ پھولوں کے درمیان تھی اور آج بھی اس کو بھی پھولوں سے پیار تھا جیسے شاذل کو تھا۔ شاذل نے پردہ ٹھیک کیا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ماما میں امی سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ شاذل اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سمینہ بیگم کو مخاطب ہو کر کہا اور منہ نیچے کر لیا۔ اس نے شاذل کو نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سمینہ بیگم بولی تو بیٹا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ بھی تمہارا گھر ہے اور یہ بھی۔ تم جب آؤ جاؤ تمہاری مرضی۔ شاذل اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا سیرت کیوں جانا چاہتی ہے۔ نہیں ماما آپ گھر کی بڑی ہیں، آپ سے پوچھنا ضروری ہے، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ وہ ابھی بھی نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاذل آپ سیرت کو ان کی امی کے گھر چھوڑ کر پھر آفس چلے جانا۔ انہوں نے سیرت کی بات سن کر شاذل سے اس کو چھوڑنے کو کہا۔ ٹھیک ہے ماما، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ایک تو سیرت نے اس کو نہیں بتایا اور دوسرا وہ جانتا تھا سیرت کا ادھر جا کر دل دکھے گا۔ وہ جانتا تھا ماسٹر جی کا بہیو نہیں ٹھیک سیرت کے ساتھ۔ تم تیار ہو جاؤ سیرت، شاذل تمہیں چھوڑ دے گا، سمینہ بیگم نے اس کو کہا اور شاذل کی طرف دیکھا جس کا موڈ خراب تھا۔ انہیں لگا کہ شاید سیرت کے جانے کی وجہ سے ہے اس کا موڈ خراب۔ جی ٹھیک ہے میں ہو جاتی ہوں تیار، وہ خوش ہو کر بولی اور ادھر سے اٹھ گئی۔ اس نے شاذل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاذل بھی اس کے پیچھے ہی روم میں آیا۔ اس نے بیگ اور کیز اٹھانی تھی۔ سیرت واش روم میں تھی۔ اس نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹ کیے اور پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ پورے کمرے میں اس کے محسوس پرفیوم کی مہک پھیل گئی تھی۔ سیرت جو چینج کر کے واش روم سے نکل رہی تھی اس کو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے دیکھ کر رک کر اس کو دیکھنے لگ گئی۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی اس کو دیکھے گئی۔ شاذل نے اچانک ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شاذل کے دیکھنے پر بھی اس نے آنکھیں نہیں جھپکی تھیں۔ سوچ کر رکھنا ہماری سلطنت عشق میں قدم، ہماری محبت کی قید میں ضمانت نہیں ہوتی۔ شاذل نے اس کے پاس جا کر شعر پڑھا اور اس کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ یکدم چونکی اور غصے میں ہڑبڑا کر بولی خوش فہمی ہے یہ آپ کی، سمجھے آپ؟ شاذل نے اس کی بات پر زوردار قہقہا لگا کر کہا چلو خوش فہمی ہی سہی، تم نے مجھے دیکھا تو سہی۔ وہ ابھی بھی بکھلائی کھڑی تھی اور شاذل اس کی ہڑبڑاہٹ اور بکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے پھر وارڈروب میں گھس گئی۔ جلدی باہر آنا سیرت، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اس نے سیرت کو وارڈروب میں گھستے دیکھ کر مسکرا کر کہا اور روم سے باہر آ گیا۔ شاذل نے سوچ لیا تھا وہ اب اور دکھی نہیں ہونے دے گا سیرت کو۔ وہ اس کو اس کے ماں باپ سے ملائے گا جیسے اس نے ان کو الگ کیا تھا ویسے ہی۔ یہ سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سیرت کا انتظار کرنے لگا۔ سیرت کچھ دیر کے بعد آئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاذل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن وہ اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اگر وہ دیکھتا تو اس ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو جانا تھا۔ اس نے گاڑی سیرت کی گھر والی گلی کے نکڑ پر روکی۔ آگے گلی تنگ تھی، گاڑی نہیں جا سکتی تھی اس وجہ سے۔ سیرت نے اترنے کے لیے ڈور کھولا ہی تھا کہ شاذل بول پڑا سیرت میں تمہیں شام کو لینے آؤں گا، پلیز رات کو ادھر مت رکنا، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی زن سے آگے بڑھا گیا اور وہ
اس کی بات سن کر کتنی دیر حیرانی سے کھڑی رہی تھی، کتنی اداسی تھی اس کے الفاظ میں، کتنی التجا سے شاذل نے اس کو کہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو خیالوں سے باہر نکالا اور اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے سمرا کو بھی کال کر دی تھی، وہ بھی آج اسکول نہیں گئی تھی، اس نے بھی سیرت سے ملنے آنا تھا۔ ماسٹر جی گھر نہیں تھے، رشتہ داروں میں کسی کے ہاں فوتگی ہوئی تھی۔ ماسٹر جی ادھر گئے ہوئے تھے، وہ ان سے ملنے آئی تھی، ان کو دیکھنے آئی تھی، لیکن وہ گھر ہی نہیں تھے۔ اس کی زبیدہ بھی سے تو بات ہو جاتی تھی فون پر بھی۔ زبیدہ بھی اس کے یوں بتائے بغیر آنے پر حیران ہوئی۔ سمرا بھی آ چکی تھی، وہ دونوں کال پر بات کر لیتی تھی، لیکن میل وہ بھی آج ہی رہی تھی۔